السلام علیکم لسنرز، آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمیر خان ڈاکٹر یاسر قادی کے اس لیکچر سیریز جس کا عنوان ہے برزخ کہ جو ہے وہ دورانیہ جو انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب تک قیامت کا دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا، یعنی کہ وہ دورانیہ کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کی روح اس کے جسد سے نکل جانے کے بعد اور جاتا ہے وہاں تک جہاں تک قیامت کا دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا۔ اس دورانیوں کو کہا گیا ہے برزخ۔ اور ڈاکٹر یاسر قادی کے ان لیکچرز کی سیریز کی یہ ہے دوسری قسط، اور اس قسط میں جس چیز کی عکاسی کی گئی ہے وہ ہے ایک حدیث مبارک۔ اس کو بیان کیا گیا ہے عذاب قبر کے نام سے، اور ہے یہ حدیث البراء بن عازب سے روایت کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی ایسی گفتگو کے سلسلے میں، کسی بھی ایسے بات چیت میں، یا کسی بھی ایسے لکھے ہوئے مضمون کہ جس کا موضوع ہے عذاب قبر۔ اس حدیث کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ حدیث الف سے لے کر یہ تک بیان کرتی ہے اس سلسلے کو کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس موقع تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو دکھا دو اس کا گھر جہنم میں۔ تو یہ وہ مختصر، اب آپ اس کو مختصر بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اب آپ کے سوچنے کے طریقے پر منحصر ہے۔ تو اور ابن قیوم بھی اس حدیث کو اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں بہت ہی بنیادی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی، کتاب الروح، جو ان کی کافی پہلے کی تصنیف تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا جو مقام ہے عذاب قبر کے عنوان سے جتنی بھی تصانیف ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی کام کے سلسلے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان میں اس حدیث کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو تھا تھوڑا سا تعارف اس حدیث کا، اور ایک مرتبہ پھر یہ ہے حدیث روایت کی گئی ہے البراء بن عازب سے، اور اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث مینشن کی گئی ہے۔ اب جاتے ہیں حدیث کی طرف کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے ساتھ کافی لوگ انصار کے ایک جنازے میں شامل تھے، اور جب جو جنازہ جنت البقیع پہنچا تو وہاں پر قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی۔ سب لوگ بیٹھ کے اور قبر کشائی کا انتظار کرنے لگے۔ اس اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ان کی نگاہیں زمین کی طرف گئیں، اور اس کے فوراً بعد جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے زمین کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو اس کے بعد وہ بولے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ اب یہ تو تھا وہ مقام جہاں سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی، اور اس کانٹیکس کے حساب سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ جنت البقیع میں موجود ہیں، اور قبر کھودی جا رہی ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ بہت ہی صحیح جگہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جو یہ آتا ہے اور وہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں وہ عذاب قبر سے۔ اور یہ جو سارا لیکچر تھا، یہ جو ساری بات چیت تھی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے حضور پاک کی طرف سے، یہ کوئی پلانڈ بات چیت نہیں تھی، یہ کوئی پلانڈ سلسلہ نہیں تھا۔ یہ بس ایسے ہی ہوا کہ قبر کھودی جا رہی ہے اور حضور پاک نے بات چیت کرنی شروع کی، اور بہت ہی صحیح بیٹھتا ہے کہ اگر آپ ایک جنازے میں گئے ہیں تو ادھر آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں نہ کریں، اس عذاب قبر یا موت، روز حشر
کے بارے میں بات کرنا بہت ہی مناسب بنتا ہے۔ تو اسی حساب سے پھر حضور پاک نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر مرگ پر موجود ہوتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں ملک الموت آیا، ملک الموت ایک ملک الموت ہے کہ جو تمام انسانوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں، یا کہ وہ ایک ہر شخص کے لیے ایک علیحدہ فرشتہ ہے کہ جس کو ملک الموت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے جو تمہاری جان لے گا۔ سورہ سجدہ 32ویں سورہ آیت نمبر 11 میں آپ کو یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے کہ جو تمہاری روح قبض کرے گا۔ اب اس سے تو یہ صاف پتہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ملک الموت مختص کیا گیا ہے، اور جو فرشتہ ہر انسان کی، کسی بھی انسان کی جان لے گا یا روح قبض کرے گا، وہ اس شخص کے لیے ملک الموت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب جہاں تک فرشتوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لاتعداد فرشتے ہیں، اتنے زیادہ کہ جن کی تعداد کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ انسانی عقل و فہم ان فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی گنتی نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ کے۔ واپس آتے ہیں کہ جب انسان بستر مرگ پر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ کافی فرشتے آتے ہیں، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک مومن کی وفات کی، کیونکہ اس حدیث کے دو سلسلے ہیں، دو رخ ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال نہیں کیے بلکہ اپنی زندگی جو ہے وہ برائی کی راہ پر گامزن رہے، اور اس کے بعد جب وہ وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا حصہ ہے اس حدیث کا، وہ ہے ان مومنین کا، ان نیک لوگوں کا، کہ جب وہ وفات پانے لگتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سرانے آ کر بیٹھتے ہیں، اور ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے لا تعداد فرشتوں نے۔ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، تاحد نگاہ، اس وقت انسان کو فرشتے ہی نظر آئیں گے، اور وہ فرشتے جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں، جنت کے لباس کے ساتھ آتے ہیں، جنت کے تحائف کے ساتھ آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ روشنی آتی ہے، اور ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کی، اس کیفیت کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں کہ کس طرح انسان بستر مرگ پر لیٹا ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے تو وہ زندہ، مگر اس کی روح اب کسی اور ہی عالم میں ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے ملک الموت کو، اور وہ دیکھ رہی ہے ان تمام فرشتوں کو جو اس کی روح قبض ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کو خوش آمدید کہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس میں کافی علماء کی رائے مختلف ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اچھے لوگوں کی وفات کے سلسلے میں بھی اور برے لوگوں کی وفات کے سلسلے میں بھی سب سے اونچے مقام کی غمازی کرتی ہے یہ روایت۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو فرشتوں کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ سب سے اچھے، سب سے نیک لوگوں کی وفات کے سلسلے میں یہ سارے فرشتے ادھر موجود ہیں۔ اس حساب سے اگر کوئی کم نیک انسان ہوگا تو شاید تھوڑے سے فرشتے کم ہوں، اگر بہت ہی کم نیک انسان ہوگا تو اور فرشتے کم ہوں گے۔ تو جتنا نیک انسان اتنی ہی فرشتوں کی تعداد، اتنی ہی جنت کی خوشبوئیں، اتنے ہی لباس۔ اس میں انسان کے لیے ایک جو موٹیویشن کا عنصر ہے وہ کیا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہم کریں گے اس دنیا میں،
آخرت میں بھی نہیں، ابھی ہم آخرت میں پہنچے نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم فوت ہوں گے اسی وقت سے ہمارا حساب شروع ہو جائے گا، اور وہ حساب کس طرح کا ہوگا، وہ حساب اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا، تو ڈپینڈ کرتا ہے، اس چیز پر منحصر ہے کہ ہمارے اس دنیا میں اعمال کس قسم کے تھے۔ آتے ہیں ملک الموت کی جانب واپس، اور اب جب انسان ان تمام فرشتوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوگا اس وقت، آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ کوئی اس چیز سے جتنا بھی انکار کرے، کوئی کسی مذہب سے جتنا بھی انکار کرے، کوئی کسی کتاب سے جتنا بھی انکار کرے، یا کسی پیغمبر سے جتنا بھی انکار کرے، اس ایک حقیقت سے، اس ایک خبر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس وقت ملک الموت بولیں گے، ایتہ النفس مطمئنہ اخرجی الی مغفرت من اللہ وردوان، اے خوبصورت اور پاک روح، تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملک الموت اس روح سے کلام کر رہے ہیں۔ اس چیز میں اس وقت ایک قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے انسان کی روح قبض کر سکتے ہیں، مگر اس وقت بہت ہی نفاست کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ وہ روح سے مخاطب ہے کہ اے پیاری اور نیک روح، تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت اس روح کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کو خوش آمدید بولا جا رہا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی خوشی کی طرف۔ اب اس وقت انسان کی جو کیفیت ہے، اگر آپ ہسپتال میں ہیں تو انسان ہے تو زندہ، مگر اس عالم میں ہے کہ جہاں پر وہ زندہ بھی ہے، اور پس پردہ وہ ان تمام فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں کہ جہاں پر وہ روح معلق ہے دنیا اور دنیا کے بعد جو عالم ہے اس کے درمیان۔ اب ہمارے حساب سے یہ جو وقت ہے، ہمارے حساب سے یہ 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے، یا 1 سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتا ہے، یا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اس وقت کا دورانیہ جس کا ہم گھڑی پر گمان بھی نہیں کر سکتے، گھڑی دیکھ کر ہم اس وقت کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، مگر پس پردہ وہ وقت اتنے آرام سے گزر رہا ہے کہ جو روح ہے جو ابھی قبض ہونے والی ہے وہ ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہ ان تمام فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور ان تمام فرشتوں کے ساتھ جو روشنی ہے، جو تحائف ہیں، ان تمام چیزوں کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی روح اس کے جسد سے نکلے گی، اور اس طرح نکلے گی کہ جیسے دریا کا پانی بہتا ہے، اور اس میں جو تشبیہ دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا کے پانی سے، کیونکہ جو دریا کے پانی کی روانی ہوتی ہے، بس پانی اپنا رستہ بناتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو بہت ہی نفاست کے ساتھ پانی اس رکاوٹ کو کاٹتا ہوا بغیر کہیں رکے اپنا رستہ بناتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جان کے نکلنے کی، کہ اتنے آرام سے انسان کی روح نکل جائے گی، اتنے پرسکون طریقے سے۔ اور اس موقع پر اس روح کو فرشتے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب وہ سفر شروع ہوگا کہ اس روح کو فرشتے جنت کی جانب لے کے چلیں گے، اور جیسے جیسے جنت کے مختلف ادوار سے گزریں گے، جنت کے جو مختلف لیول ہوں گے ان سے گزریں گے، تو رستے میں لا تعداد فرشتے انہیں دیکھیں گے کہ یہ کون روح ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، جس کی اتنی نیک سیرت ہے، اور وہ جو ملک الموت اور ان کے ساتھ جو فرشتے اس روح کو لینے گئے تھے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون خوبصورت روح ہے، اور اس وقت وہ فرشتے بولیں گے کہ یہ مثال کے طور پر عمیر بن آصف، مگر نام کے علاوہ اس وقت ایک جو اور چیز بولی جائے گی وہ یہ ہے مخلص انسان، یا سخی انسان، یا دوسروں کا خیال کرنے والا انسان۔ اس پہ اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ جب انسان نہیں، جب اس روح کا تعارف کرایا جا رہا ہوگا اس سفر کے دوران مختلف فرشتوں سے، تو نام کے علاوہ وہ ساری صفات استعمال کی جائیں گی کہ جن صفات کا اظہار دنیا میں لوگوں نے اس شخص سے منسوب کیا، یا جو صفات دنیا میں دوسرے لوگوں نے اس شخص سے منسوب کی۔ اب جیسے کسی نے بولا کہ عمیر خان ایک سخی انسان ہے، تو فرشتے بولیں گے عمیر خان سخی انسان۔ کسی نے بولا کہ عمیر خان جو بہت ہی خوش دل انسان، تو فرشتے تعارف کرائیں گے یہ عمیر خان خوش دل انسان۔ اس سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ انسان اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ تو انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہے، مگر جو انسان کا سلسلہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ ہے اس کا اثر اس تعارف پر بہت زیادہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران جب بھی اس روح کا تعارف کرایا جائے گا تو ہر وہ صفت استعمال کی جائے گی کہ جس کو کسی بھی شخص نے اس روح کی زندگی میں اس کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ حقوق العباد، اللہ تعالیٰ انسان کے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو معاف کر سکتا ہے، مگر کسی اور شخص کی طرف کیے گئے گناہ اور نیکیاں وہ بھولے گا نہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں کوئی بھی معاشرتی مقام ہو، اس انسان کا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موت برحق ہے۔ اسی لیے اس چیز کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص پر یہ وقت آئے گا کہ جب اس کا تعارف اس کی اچھی صفات سے کرایا جا رہا ہوگا یا پھر ان القابات سے کرایا جا رہا ہوگا کہ جو لوگوں نے بہت ہی برے طریقے میں استعمال کیے۔ اور جب وہ فرشتے اس روح کو لے کر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، آواز آئے گی اکتبو کتابہ علیین، اور کون کہے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا نام علیین کی کتاب میں لکھ دیا جائے۔ اب علیین کیا ہے؟ علیین وہ رجسٹر ہے، علیین وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام نیک لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، تمام نیک لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوگا۔ وفات کے بعد جب ملک الموت اس روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے تو اس وقت اس روح کے نام کا اندراج ہوگا اس سائچے میں کہ جو تمام نیک روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں علیین، سب سے اعلیٰ و عرفہ رجسٹر۔ اور اس زائچے میں، اس رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ارجعوا عبدی الی الارض، اب اس کو واپس زمین پر لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ روح قبض کی گئی، روح کا سفر شروع ہوا، جنت کے مختلف ادوار سے ہوتا ہوا سب سے اعلیٰ عرفہ جنت تک پہنچا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا نام، اس روح کا نام علیین میں لکھ دیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ؟ منہا خلقناکم وفیہا نویدکم ومن حجوکم طیارۃ اخری، کیونکہ میں نے ہی انہیں بنایا ہے، میں ہی انہیں نکالوں گا اور پھر میں ہی انہیں واپس لے کے آؤں گا۔ اب اس میں مراد ہے انسان کی تخلیق، انسان کی روح قبض کیے جانے کا عمل، اور پھر اس روح کو واپس اس جسد کی طرف بھیجے جانے کا عمل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارجعوا عبدی الی الارض۔ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کس جسد کے پاس واپس جائے گی؟ اب اس سے مراد وہ جسد نہیں ہے جو اس دنیا کا جسد ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ روح کا جسد کے پاس واپس پہنچانا جانا، کیونکہ ہمارا پورا جو سفر تھا وہ تو روح کا تھا، وفات پا جانے کے بعد سے لے کر روز حشر تک۔ القبر اول مناظرین من منظر الآخرہ، قبر آخرت کے بہت سارے پڑاؤ میں سے پہلا پڑاؤ ہے، اسی لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس جسد کے پاس بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر شروع ہوگا وہ حساب کہ جس کا بیان قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، جو میں نے پچھلی قسط میں بھی کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہاں پہ دو عذاب ہوں گے۔ عذاب سے پہلے ایک عذاب ہوگا۔ جب برزخ کی تعریف کر رہے تھے ہم، یا برزخ کے سے متعلق جو قرآنی آیات پیش کی گئی تھی ان کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک آیت میں بیان کیا گیا تھا عذاب سے پہلے کا عذاب، اور اس عذاب کے لیے اچھے معنوں میں یا برے معنوں میں اس عذاب کے لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو منی حساب ہے، وہ جو عذاب سے پہلے کا عذاب ہے یا حساب سے پہلے کا حساب ہے، وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے۔ آپ کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک الموت کا جو انٹوراج ہے، ملک الموت کا جو پورا مجمع ہے فرشتوں کا، ان کے ساتھ کس قسم کے جو فرشتے ہیں، ان کو دیکھتے ساتھ ہی انسان کو اپنی آنے والی زندگی کا کافی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انسان وفات پاتا ہے تو جو روحیں ہیں وہ یا تو جہنم یا جنت پہنچ جاتی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اور ڈاکٹر قادی کے حساب سے بھی صرف جو ایک اس میں ایکسیپشن ہے وہ ہے شہداء کی، کہ جو سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔
کسی بھی حساب کتاب کے بغیر۔ باقی ہر ایک روح کو واپس بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی سزا و جزا شروع ہو، اور جیسے ہی وہ روح واپس قبر میں پہنچتی ہے یا جسد کے پاس پہنچتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور اس حساب کتاب کے سلسلے میں وہ اس روح سے کیا سوال پوچھتے ہیں، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو روح فرمائے گی، روح کا جواب ہوگا اللہ۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ روح نے بولا اسلام۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون انسان ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ اس سوال سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس موقع پر اس روح کو یہ گمان ہوگا، اس روح کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گیا ہے، تو وہ بلا جھجک اس سوال کا بھی جواب دے گی، رسول اللہ۔ اور جب وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سوال کیسے معلوم ہے، وما یدرک، تو روح کا جواب آگے سے ہوگا قرأت الکتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر یقین کیا اور اس کو سچ گردانا۔ اور اس جواب کے بعد ایک آواز آئے گی، ان صدق۔ وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ آواز ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان صدق، he has spoken the truth، بے شک اس نے سچ بولا۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَرَاحُوا مِنْزِلَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، اس کو جنت کے آرام دو، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ اور اس موقع پر دوسری مرتبہ اس روح کا نام علیین میں لکھا جائے گا۔ اب اس موقع پر کافی علماء فرماتے ہیں کہ جو منکر اور نکیر کا یہ حساب کتاب ہے، یہ ذہن کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ قلب کا حساب کتاب ہے، کیونکہ اس موقع پر ذہن تو ہمارا مردہ ہے، ذہن ہمارا بے جان ہے، یہ اس قلب کا، یہ اس فطرت کا حساب کتاب ہے کہ جو دنیا میں انسان کے جسم نے عبادت کی۔ کیونکہ اگر ایک کافر سے یہی سوال کیا جائے کہ یہ کون شخص ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا، تو اس کے ذہن کو تو معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر چونکہ اس کی روح اور اس کے جسم نے حضور پاک پر ایمان نہیں لائے اور ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں گردانا، تو اس روح سے منسوب جو جسم ہے اور اس روح سے منسوب جو قلب ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ادھر یہ جو منکر اور نکیر کا امتحان ہے، یہ دنیاوی امتحان کی طرح نہیں ہے، یہ ایک گواہی ہے کہ جو انسان کا قلب دے گا۔ سو بے شک اس دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں، اس دنیا میں ہم چیٹنگ بھی کر لیں، اس دنیا میں ہم جھوٹ بھی بول لیں، مگر جب وہاں منکر اور نکیر سوال پوچھیں گے تو لاکھ کوششوں کے باوجود ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے، کیونکہ ہمارا قلب جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو، اس کو جنت کے آرام دکھاؤ، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَرَاحُوا مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس شخص کا نام علیین کی کتاب میں لکھ دیا جائے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو، اس کو جنت کے آرام دکھاؤ، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ اب اس سب کچھ کے دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت جنت کے جو تمام آرام ہیں وہ میسر ہوں گے، اس روح کو جنت کا کھانا میسر نہیں ہوگا، مگر اس سے مراد وہ ماحول ہے، وہ کیفیت ہے کہ جس سے وہ روح گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس روح نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو اعمال کیے وہ اعمال اس طرح تھے، ان نیک اعمال کا پلڑا بھاری تھا ان بد اعمال سے، اور اسی لیے اس شخص کی جو قبر ہے اس کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا تا حد نگاہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ روح جنت میں اپنا گھر دیکھ پائے گی، جنت کی خوشبو محسوس کر سکے گی، اور جنت کی آوازیں سن سکے گی۔ اور اس موقع پر وہ روح بولے گی، یا وہ شخص بولے گا، اگر ہم یہ اصطلاح یوز کریں، وہ شخص بولے گا کہ اے اللہ، قیامت کو ذرا جلدی سے لے آ تاکہ میں اپنے دائمی گھر پہنچ سکوں۔ اور جیسے ہی وہ شخص سے دعا کر رہا ہوگا، اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت، خوش لباس
شخص تو میں نہیں کہوں گا، مگر ایک کیفیت ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی اس کی جانب چلا آ رہا ہے، اور اس وقت وہ روح پوچھے گی کہ کون ہو تم، اتنے خوشبودار، اتنے خوش لباس، اور وہ جو کوئی بھی ہے اس آگے سے جواب آئے گا کہ میں اس دنیا میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تمہارے پاس واپس آیا ہوں، تو خوشی مناؤ کہ یہ دن تمہیں دکھایا گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اس سے ایک اور چیز کی حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ جیسا کہ اس بات کا ذکر پہلے بھی کیا، جس مرحلے میں کہ جہاں پر ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے روح کو وفات پانے کے بعد جنت کے مختلف مرحلوں سے لے کر سب سے اونچی جنت کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہ کتنا ضروری ہے انسان کا نیک اعمال کرنا، نہ صرف خداوند تعالیٰ کی طرف بلکہ اس کے بندوں کی طرف، کیونکہ وہ نیک اعمال، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے، انسان کی وہ نیکیاں ہیں، انسان کی وہ خوش اعمالی ہے کہ جو واپس اس کے پاس آئے گی قبر میں بھی، اور وہ سارے نیک اعمال اس شخص کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم جو بھی کسی کے ساتھ بھی جس طرح کے بھی اعمال کریں گے، یا جس طرح بھی ہم کسی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں پیش آئیں گے، وہ بالکل ہمارے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے، وہ اعمال یا تو سزا کی صورت میں یا جزا کی صورت میں، اور وہ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قبر کی جزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الی زین امانو بالقول ثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کا متن یہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان کی مضبوطی عطا کرے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب بہت ہی ایمانداری کے ساتھ دے سکیں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے کافروں کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بدفعلی میں گزاری یا اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے گزاری کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے، تو ان کے لیے عذاب قبر کس طرح ہوگا، یا بعد از وفات جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہوگا، اس کا بھی حوالہ اس حدیث میں دیا گیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص وفات پانے لگے گا یا ایسا شخص بستر مرگ پر ہوگا، تو ملک الموت ان تمام فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ شخص ملک الموت کو دیکھ پائے گا۔ تاحد نگاہ وہ تمام فرشتے ہوں گے کہ جن سے ایک ایسی کیفیت اس شخص کے پورے وجود میں سرایت کر چکی ہوگی کہ اس روح کا دل نہیں کر رہا ہوگا اس جسم سے نکلنے کو، اور ایسے موقع پر وہ روح اس جسم سے اس طرح علیحدہ ہوگی۔ اس موقع پر تشبیہ دی گئی ہے اس علیحدگی کی کہ جیسے آپ گیلی اون سے ایک کنگھی کو نکالتے ہیں، ایک کنگھی کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے گیلی اون کے گولے سے ایک کنگھی کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہو، تو جتنی مشکل کے ساتھ وہ علیحدگی کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اسی طرح اس روح کا دل نہیں چاہے گا کہ اس جسد سے علیحدگی اختیار کرے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس روح کو معلوم ہوگا ملک الموت اور ملک الموت کے ساتھ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہاں سے میرا سفر کس نوعیت کا ہے، اور اس کے بعد اس روح کا بالکل یہ دل نہیں چاہے گا کہ وہ عذاب قبر شروع ہو۔ تمام فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ آئیں گے وہ جہنم سے کفن لے کے آئیں گے، تعفن زدہ موجودگی کا احساس ہوگا، اور جب وہ سفر شروع ہوگا، جب اس جسم سے، اس جسد سے وہ روح علیحدہ کی جائے گی اور وہ سفر شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، تو اس سفر کے دوران جب تمام فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون گندی روح ہے یا یہ کون غلیظ روح ہے، تو اس موقع پر جواب آئے گا کہ یہ ہے مثال کے طور پر عمیر بن آصف، اور یہاں پر وہی صفات استعمال کی جائیں گی اس شخص کو بیان کرنے کے لیے کہ جو صفات لوگوں نے دنیا میں اس شخص کے لیے استعمال کی تھی۔ یہ ہے عمیر بن آصف، بے ایمان انسان، غلط تولنے والا، لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے والا۔ یہاں پر ایک مرتبہ اس حقیقت کا ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا
کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں، کہ حقوق العباد کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں وہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اپنے درمیان کا جو رشتہ ہے، انسان اور اپنے درمیان جو بدفعلی ہے، جو گناہ ہے، ان کو تو معاف فرما دے گا، مگر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو لین دین ہے، جو بدفعلی ہے، جو برے اعمال کی نوعیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور وہ تمام صفات استعمال کی جائیں گی اس سفر کے دوران جب فرشتے پوچھیں گے ملک الموت سے کہ یہ کون غلیظ اور گندی روح ہے، اور اس موقع پر جنت کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ ایسا شخص جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آواز آئے گی کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے۔ اب علیین تو رجسٹر تھا یا ذائچہ تھا نیک لوگوں کا، ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے رہے ساری زندگی۔ سجین اسی طرح کا ایک رجسٹر ہے، اسی طرح کا ایک ذائچہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی بدعمالی کے مرتکب ہوئے، جو ساری زندگی نیک اعمال سے بھاگتے رہے اور غلط کام کرتے رہے، بدفعلی کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے۔ اور پھر جیسا کہ پہلے مرحلے میں، نیک لوگوں کے مرحلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کی روح کو واپس اس کے جسد کے پاس لے جاؤ۔ اور اس موقع پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو جنت سے گرا دیا ہو اور پرندے اس کی روح کو ایک ایک کر کر چن رہے ہوں اور اس کو پھینکا جائے گا اپنے جسم کی طرف۔ یہ نہیں کہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے جیسا کہ نیک لوگوں کی طرح ہوا، اس مرتبہ اس روح کو دھتکارا جائے گا واپس اس کے جسد کی طرف، اور پھر شروع ہوگا وہ مرحلہ کہ جس کو ہم منکر اور نکیر کا امتحان کہتے ہیں۔ اور اس میں فرشتے پوچھیں گے کہ کون ہے تمہارا رب؟ ما ربک؟ روح بولے گی لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ما دینو کا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اس پر بھی یہی بولا جائے گا کہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں معلوم تھا اور اس نے انکار کیا اس حقیقت کو ماننے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ اس کا ذہن کو یہ معلوم تھا، مگر اس کے ذہن نے اس حقیقت سے انکار کیا۔ مگر قلب جھوٹ نہیں بولے گا، قلب کو اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ جو میثاق عرفات تھا اس میں تمام روحوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس موقع پر جو فرشتے ہیں اس روح پر جہنم کے کفن ڈالیں گے، جہنم کے تعفن سے اس روح کو لپیٹیں گے، جہنم کے دھوئیں سے اس روح کو لپیٹ دیا جائے گا، اور قبر اتنی زیادہ سکڑ جائے گی، اس کے ارد گرد قبر اتنی سکڑے گی کہ اس کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں جس کو ہم رب کیج بھی کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں اپنے آپ میں اتنی سکڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی۔ باہر سے تو دونوں قبریں ایک جیسی ہی لگیں گی، کیونکہ باہر سے تو 6 فٹ بائی 3 فٹ کی قبر موجود ہوگی، مگر ان دونوں قبروں کے اندر جو سلسلہ ہے ایک مومن کا اور ایک اس شخص کا کہ جس نے اللہ کی حقیقت، اللہ کے رسول کی حقیقت سے انحراف کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط رویہ روا رکھا، ان دونوں قبروں کے اندر کے جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی مختلف ہوں گے، اور یہ حقیقت ہوگی عالم برزخ کی۔ دنیا میں تو باہر سے دیکھنے والے ان دونوں قبروں کو ایک جیسا ہی گردانیں گے، مگر حقیقت صرف ان روحوں کو معلوم ہوگی، اور جب وہ روح اس سزا سے گزر رہی ہوگی تو ایک شخص کی مانند، ایک بہت ہی بدبودار شخص کی مانند، بہت ہی ڈراؤنے شخص کی مانند کوئی اس کی جانب چلا آئے گا، اور وہ روح سے پوچھے گی کہ کون ہو اے بدبودار حقیقت، کون ہو تم؟ اور اس موقع پر اس روح کو بتایا جائے گا کہ میں تمہارے وہ گندے اعمال ہوں دنیا سے جو تمہارے پاس واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہاں پر اس حقیقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں
دنیا میں جو نیکیاں انسان نے کی ہیں وہ نیکیاں کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ نیکیاں کسی دوسرے ذی روح کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ تمام نیکیاں، وہ تمام بد فعلیاں، وہ تمام غلط فعل جو انسان نے کسی اور کے ساتھ کیے ہیں، وہ تمام اس بدبودار، اس تعفن زدہ حقیقت کی صورت میں اس روح کے پاس واپس آئیں گی۔ اور اس موقع پر وہ روح اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ فرما، کیونکہ اس روح کو اچھی طرح معلوم ہے ابھی تک کہ موت کے بعد کے سفر کی وجہ سے کہ اس کے آگے کے حالات کس طرح کے ہیں، تو اسی لیے وہ روح اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ کر، قیامت کو جتنا ہو سکے انتظار کرواؤ، کیونکہ اس شخص کو اچھی طرح اس حقیقت کا اندازہ ہے کہ اس عذاب قبر کے بعد جو ایک مستقل عذاب ہے اس کے لیے وہ روح بالکل تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث البرا بن عازب، جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ہے۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث تصویر کشی کرتی ہے اس سزا و جزا کی، یا اگر میں یہ بولوں کہ تصویر کشی کرتی ہے ان جھلکیوں کی کہ جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بعد از وفات کس قسم کے سزا و جزا کا وعدہ کیا گیا ہے، جس حقیقت سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ ایک جانب ان روحوں کا سلسلہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا، نیک اعمال کیے، لوگوں کا خیال رکھا، اپنے فرائض پوری طرح انجام دیے، اور دوسری طرف ہے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان سے تنگ آ گئے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان کو ایسے الفاظ سے پکارنے لگے، ایسے القابات سے پکارنے لگے کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے۔ منکر نکیر کے بارے میں حقیقت بیان کی گئی، منکر نکیر کے امتحان کے بارے میں حضور پاک نے ہمیں بتایا، علیین اور سجیین کی حقیقت ہم پر آشکار کی گئی، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو سفر ہے ہماری روح کا ہمارے جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد اس سفر کی نوعیت کیسی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو تھی دوسری قسط برزخ کے سلسلے کے ڈاکٹر یاسر قادی کے لیکچرز کی۔ امید کرتا ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس سلسلے پر کام کرتے ہوئے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، مجھ پر بھی کافی چیزیں عیاں ہوئی ہیں جن کا میں گمان نہیں کر سکتا تھا۔ تو حاضر ہوں گا اگلی مرتبہ برزخ کے سلسلے کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمیر خان ڈاکٹر یاسر قادی کے اس لیکچر سیریز جس کا عنوان ہے برزخ۔ برزخ کہ جو ہے وہ دورانیہ جو انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب تک قیامت کا دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا، یعنی کہ وہ دورانیہ کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کی روح اس کے جسد سے نکل جانے کے بعد اور جاتا ہے وہاں تک جہاں تک قیامت کا دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا۔ اس دورانیوں کو کہا گیا ہے برزخ۔ اور ڈاکٹر یاسر قادی کے ان لیکچرز کی سیریز کی یہ ہے دوسری قسط، اور اس قسط میں جس چیز کی عکاسی کی گئی ہے وہ ہے ایک حدیث مبارک۔ اس کو بیان کیا گیا ہے عذاب قبر کے نام سے، اور ہے یہ حدیث البرا بن عازب سے روایت کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی ایسی گفتگو کے سلسلے میں، کسی بھی ایسے بات چیت میں، یا کسی بھی ایسے لکھے ہوئے مضمون کہ جس کا موضوع ہے عذاب قبر۔ اس حدیث کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ حدیث الف سے لے کر یہ تک بیان کرتی ہے اس سلسلے کو کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس موقع تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو دکھا دو اس کا گھر جہنم میں۔
تو یہ وہ مختصر، اب آپ اس کو مختصر بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اب آپ کے سوچنے کے طریقے پر منحصر ہے۔ تو اور ابن قیوم بھی اس حدیث کو اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں بہت ہی بنیادی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی، کتاب الروح، جو ان کی کافی پہلے کی تصنیف تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا جو مقام ہے عذاب قبر کے عنوان سے جتنی بھی تصانیف ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی کام کے سلسلے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان میں اس حدیث کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو تھا تھوڑا سا تعارف اس حدیث کا، اور ایک مرتبہ پھر یہ ہے حدیث روایت کی گئی ہے البراء بن عازب سے، اور اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث مینشن کی گئی ہے۔ اب جاتے ہیں حدیث کی طرف کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے ساتھ کافی لوگ انصار کے ایک جنازے میں شامل تھے، اور جب جو جنازہ جنت البقیع پہنچا تو وہاں پر قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی۔ سب لوگ بیٹھ کے اور قبر کشائی کا انتظار کرنے لگے۔ اس اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ان کی نگاہیں زمین کی طرف گئیں، اور اس کے فوراً بعد جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے زمین کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو اس کے بعد وہ بولے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ اب یہ تو تھا وہ مقام جہاں سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی، اور اس کانٹیکس کے حساب سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ جنت البقیع میں موجود ہیں، اور قبر کھودی جا رہی ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ بہت ہی صحیح جگہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جو یہ آتا ہے اور وہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں وہ عذاب قبر سے۔ اور یہ جو سارا لیکچر تھا، یہ جو ساری بات چیت تھی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے حضور پاک کی طرف سے، یہ کوئی پلانڈ بات چیت نہیں تھی، یہ کوئی پلانڈ سلسلہ نہیں تھا۔ یہ بس ایسے ہی ہوا کہ قبر کھودی جا رہی ہے اور حضور پاک نے بات چیت کرنی شروع کی، اور بہت ہی صحیح بیٹھتا ہے کہ اگر آپ ایک جنازے میں گئے ہیں تو ادھر آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں نہ کریں، اس عذاب قبر یا موت، روز حشر کے بارے میں بات کرنا بہت ہی مناسب بنتا ہے۔ تو اسی حساب سے پھر حضور پاک نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر مرگ پر موجود ہوتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں ملک الموت آیا، ملک الموت ایک ملک الموت ہے کہ جو تمام انسانوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں، یا کہ وہ ایک ہر شخص کے لیے ایک علیحدہ فرشتہ ہے کہ جس کو ملک الموت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے جو تمہاری جان لے گا۔ سورہ سجدہ 32ویں سورہ آیت نمبر 11 میں آپ کو یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے کہ جو تمہاری روح قبض کرے گا۔ اب اس سے تو یہ صاف پتہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ملک الموت مختص کیا گیا ہے، اور جو فرشتہ ہر انسان کی، کسی بھی انسان کی جان لے گا یا روح قبض کرے گا، وہ اس شخص کے لیے ملک الموت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب جہاں تک فرشتوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لا تعداد فرشتے ہیں،
اتنے زیادہ کہ جن کی تعداد کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ انسانی عقل و فہم ان فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی گنتی نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ کے۔ واپس آتے ہیں کہ جب انسان بستر مرگ پر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ کافی فرشتے آتے ہیں، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک مومن کی وفات کی، کیونکہ اس حدیث کے دو سلسلے ہیں، دو رخ ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال نہیں کیے، بلکہ اپنی زندگی جو ہے وہ برائی کی راہ پر گامزن رہے، اور اس کے بعد جب وہ وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا حصہ ہے اس حدیث کا، وہ ہے ان مومنین کا، ان نیک لوگوں کا، کہ جب وہ وفات پانے لگتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سرانے آ کر بیٹھتے ہیں، اور ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے لا تعداد فرشتوں نے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے تحد نگاہ اس وقت انسان کو فرشتے ہی نظر آئیں گے، اور وہ فرشتے جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں، جنت کے لباس کے ساتھ آتے ہیں، جنت کے تحائف کے ساتھ آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ روشنی آتی ہے، اور ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کی، اس کیفیت کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں کہ کس طرح انسان بستر مرگ پر لیٹا ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے تو وہ زندہ، مگر اس کی روح اب کسی اور ہی عالم میں ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے ملک الموت کو، اور وہ دیکھ رہی ہے ان تمام فرشتوں کو جو اس کی روح قبض ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کو خوش آمدید کہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس میں کافی علماء کی رائے مختلف ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اچھے لوگوں کی وفات کے سلسلے میں بھی اور برے لوگوں کی وفات کے سلسلے میں بھی سب سے اونچے مقام کی غمازی کرتی ہے یہ روایت۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو فرشتوں کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ سب سے اچھے، سب سے نیک لوگوں کی وفات کے سلسلے میں یہ سارے فرشتے ادھر موجود ہیں۔ اس حساب سے اگر کوئی کم نیک انسان ہوگا تو شاید تھوڑے سے فرشتے کم ہوں، اگر بہت ہی کم نیک انسان ہوگا تو اور فرشتے کم ہوں گے۔ تو جتنا نیک انسان اتنی ہی فرشتوں کی تعداد، اتنی ہی جنت کی خوشبوئیں، اتنے ہی لباس۔ اس میں انسان کے لیے ایک جو موٹیویشن کا عنصر ہے وہ کیا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہم کریں گے اس دنیا میں، آخرت میں بھی نہیں، ابھی ہم آخرت میں پہنچے نہیں ہیں، جیسے ہی ہم فوت ہوں گے اسی وقت سے ہمارا حساب شروع ہو جائے گا، اور وہ حساب کس طرح کا ہوگا، وہ حساب اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس چیز پر منحصر ہے کہ ہمارے اس دنیا میں اعمال کس قسم کے تھے۔ آتے ہیں ملک الموت کی جانب واپس، اور اب جب انسان ان تمام فرشتوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوگا اس وقت، آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ کوئی اس چیز سے جتنا بھی انکار کرے، کوئی کسی مذہب سے جتنا بھی انکار کرے، کوئی کسی کتاب سے جتنا بھی انکار کرے، یا کسی پیغمبر سے جتنا بھی انکار کرے، اس ایک حقیقت سے، اس ایک خبر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس وقت ملک الموت بولیں گے ایتہ النفس مطمئنہ اخرجی الی مغفرت من اللہ وردوان، اے خوبصورت اور پاک روح، تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملک الموت اس روح سے کلام کر رہے ہیں۔ اس چیز میں اس وقت ایک قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے انسان کی روح قبض کر سکتے ہیں، مگر اس وقت بہت ہی نفاست کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ وہ روح سے مخاطب ہے کہ اے پیاری اور نیک روح، تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت اس روح کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کو خوش آمدید بولا جا رہا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی خوشی کی طرف۔ اب اس وقت انسان کی جو کیفیت ہے، اگر آپ ہسپتال میں ہیں تو انسان ہے تو زندہ، مگر اس عالم میں ہے کہ جہاں پر وہ زندہ بھی ہے، اور پس پردہ وہ ان تمام فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں کہ جہاں پر وہ روح معلق ہے دنیا اور دنیا کے بعد جو عالم ہے اس کے درمیان۔ اب ہمارے حساب سے یہ جو وقت ہے،
ہمارے حساب سے یہ 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے یا 1 سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتا ہے یا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اس وقت کا دورانیہ جس کا ہم گھڑی پر گمان بھی نہیں کر سکتے. گھڑی دیکھ کر ہم اس وقت کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، مگر پس پردہ وہ وقت اتنے آرام سے گزر رہا ہے کہ جو روح ہے جو ابھی قبض ہونے والی ہے وہ ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہ ان تمام فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور ان تمام فرشتوں کے ساتھ جو روشنی ہے، جو تحائف ہیں، ان تمام چیزوں کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے. تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی روح اس کے جسد سے نکلے گی اور اس طرح نکلے گی کہ جیسے دریا کا پانی بہتا ہے. اور اس میں جو تشبیح دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا کے پانی سے، کیونکہ جو دریا کے پانی کی روانی ہوتی ہے بس پانی اپنا رستہ بناتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو بہت ہی نفاست کے ساتھ پانی اس رکاوٹ کو کاٹتا ہوا بغیر کہیں رکے اپنا رستہ بناتا ہوا چلا جائے گا. اسی لیے یہاں پر پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جان کے نکلنے کی، کہ اتنے آرام سے انسان کی روح نکل جائے گی، اتنے پرسکون طریقے سے. تو اس موقع پر اس روح کو فرشتے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب وہ سفر شروع ہوگا کہ اس روح کو فرشتے جنت کی جانب لے کے چلیں گے. اور جیسے جیسے جنت کے مختلف ادوار سے گزریں گے، جنت کے جو مختلف لیول ہوں گے ان سے گزریں گے، تو رستے میں لا تعداد فرشتے انہیں دیکھیں گے کہ یہ کون روح ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، جس کی اتنی نیک سیرت ہے. اور وہ جو ملک الموت اور ان کے ساتھ جو فرشتے اس روح کو لینے گئے تھے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون خوبصورت روح ہے، اور اس وقت وہ فرشتے بولیں گے کہ یہ مثال کے طور پر عمیر بن آصف. مگر نام کے علاوہ اس وقت ایک جو اور چیز بولی جائے گی وہ یہ ہے مخلص انسان یا سخی انسان یا دوسروں کا خیال کرنے والا انسان. اس پہ اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ جب انسان نہیں، جب اس روح کا تعارف کرایا جا رہا ہوگا اس سفر کے دوران مختلف فرشتوں سے، تو نام کے علاوہ وہ ساری صفات استعمال کی جائیں گی کہ جن صفات کا اظہار دنیا میں لوگوں نے اس شخص سے منسوب کیا، یا جو صفات دنیا میں دوسرے لوگوں نے اس شخص سے منسوب کی. اب جیسے کسی نے بولا کہ عمیر خان ایک سخی انسان ہے تو فرشتے بولیں گے عمیر خان سخی انسان. کسی نے بولا کہ عمیر خان جو بہت ہی خوش دل انسان، تو فرشتے تعارف کرائیں گے یہ عمیر خان خوش دل انسان. اس سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے. انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ تو انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہے، مگر جو انسان کا سلسلہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ ہے اس کا اثر اس تعارف پر بہت زیادہ ہونے والا ہے. کیونکہ اس سفر کے دوران جب بھی اس روح کا تعارف کرایا جائے گا تو ہر وہ صفت استعمال کی جائے گی کہ جس کو کسی بھی شخص نے اس روح کی زندگی میں اس کے ساتھ منسوب کیا تھا. حقوق العباد، اللہ تعالیٰ انسان کے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو معاف کر سکتا ہے، مگر کسی اور شخص کی طرف کیے گئے گناہ اور نیکیاں وہ بھولے گا نہیں. اور ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے. کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں کوئی بھی معاشرتی مقام ہو، اس انسان کا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موت برحق ہے. اسی لیے اس چیز کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص پر یہ وقت آئے گا کہ جب اس کا تعارف اس کی اچھی صفات سے کرایا جا رہا ہوگا یا پھر ان القابات سے کرایا جا رہا ہوگا کہ جو لوگوں نے بہت ہی برے طریقے میں استعمال کیے. اور جب وہ فرشتے اس روح کو لے کر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، آواز آئے گی اکتبو کتابہ علیین. اور کون کہے گا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا نام علیین کی کتاب میں لکھ دیا جائے. اب علیین کیا ہے؟ علیین وہ رجسٹر ہے، علیین وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام نیک لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، تمام نیک لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوگا. وفات کے بعد جب ملک الموت اس روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے تو اس وقت اس روح کے نام کا اندراج ہوگا اس سائچے میں کہ جو تمام نیک روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں علیین، سب سے اعلیٰ و عرفہ رجسٹر. اور اس ذائچے میں، اس رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ
پھر فرماتا ہے ارجیو ابدی الا الارض، اب اس کو واپس زمین پر لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ روح قبض کی گئی، روح کا سفر شروع ہوا، جنت کے مختلف ادوار سے ہوتا ہوا سب سے اعلیٰ غرفہ جنت تک پہنچا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا نام، اس روح کا نام علیین میں لکھ دیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ؟ منہا خلقناکم وفیہا نویدکم ومن حجوکم تیارت اخرى، کیونکہ میں نے ہی انہیں بنایا ہے، میں ہی انہیں نکالوں گا اور پھر میں ہی انہیں واپس لے کے آؤں گا۔ اب اس میں مراد ہے انسان کی تخلیق، انسان کی روح قبض کیے جانے کا عمل، اور پھر اس روح کو واپس اس جسد کی طرف بھیجے جانے کا عمل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارجعوا ابدی الی الارض۔ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کس جسد کے پاس واپس جائے گی؟ اب اس سے مراد وہ جسد نہیں ہے جو اس دنیا کا جسد ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ روح کا جسد کے پاس واپس پہنچانا جانا، کیونکہ ہمارا پورا جو سفر تھا وہ تو روح کا تھا، وفات پا جانے کے بعد سے لے کر روز حشر تک۔ القبر اول مناظرین من منظر الآخرہ، قبر آخرت کے بہت سارے پڑاؤ میں سے پہلا پڑاؤ ہے، اسی لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس جسد کے پاس بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر شروع ہوگا وہ حساب کہ جس کا بیان قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، جو میں نے پچھلی قسط میں بھی کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ وہاں پہ دو عذاب ہوں گے۔ عذاب سے پہلے ایک عذاب ہوگا۔ جب برزخ کی تعریف کر رہے تھے ہم، یا برزخ کے سے متعلق جو قرآنی آیات پیش کی گئی تھی ان کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک آیت میں بیان کیا گیا تھا عذاب سے پہلے کا عذاب، اور اس عذاب کے لیے اچھے معنوں میں یا برے معنوں میں اس عذاب کے لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو منی حساب ہے، وہ جو عذاب سے پہلے کا عذاب ہے یا حساب سے پہلے کا حساب ہے، وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے۔ آپ کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک الموت کا جو انٹراج ہے، ملک الموت کا جو پورا مجمع ہے فرشتوں کا، ان کے ساتھ کس قسم کے جو فرشتے ہیں، ان کو دیکھتے ساتھ ہی انسان کو اپنی آنے والی زندگی کا کافی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انسان وفات پاتا ہے تو جو روحیں ہیں وہ یا تو جہنم یا جنت پہنچ جاتی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اور ڈاکٹر قادی کے حساب سے بھی صرف جو ایک اس میں ایکسیپشن ہے وہ ہے شہداء کی، کہ جو سیدھا جنت میں جاتے ہیں کسی بھی حساب کتاب کے بغیر۔ باقی ہر ایک روح کو واپس بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی سزا و جزا شروع ہو، اور جیسے ہی وہ روح واپس قبر میں پہنچتی ہے یا جسد کے پاس پہنچتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور اس حساب کتاب کے سلسلے میں وہ اس روح سے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو روح فرمائے گی، روح کا جواب ہوگا اللہ۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ روح نے بولا اسلام۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون انسان ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ اس سوال سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس موقع پر اس روح کو یہ گمان ہوگا، اس روح کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گیا ہے، تو وہ بلا جھجک اس سوال کا بھی جواب دے گی، رسول اللہ۔ اور جب وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سوال کیسے معلوم ہے، وما یدرک، تو روح کا جواب آگے سے ہوگا قرأت الکتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر یقین کیا اور اس کو سچ گردانا۔ اور اس جواب کے بعد ایک آواز آئے گی ان صدق۔ وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ آواز ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان صدق، ہی ہیز اسپوکن the truth، بے شک اس نے سچ بولا۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَرَاحُوا مِنْزِلَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، اس کو جنت کے آرام دو، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ اور اس موقع پر دوسری مرتبہ اس روح کا نام علیین میں لکھا جائے گا۔ اب اس موقع پر کافی علماء فرماتے ہیں کہ جو منکر اور نکیر کا یہ حساب کتاب ہے، یہ ذہن کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ قلب کا حساب کتاب ہے، کیونکہ اس موقع پر ذہن تو ہمارا مردہ ہے، ذہن ہمارا بے جان ہے، یہ اس قلب کا، یہ اس فطرت کا حساب کتاب ہے کہ جو دنیا میں انسان کے جسم نے عبادت کی،
کیونکہ اگر ایک کافر سے یہی سوال کیا جائے کہ یہ کون شخص ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا، تو اس کے ذہن کو تو معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر چونکہ اس کی روح اور اس کے جسم نے حضور پاک پر ایمان نہیں لائے اور ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں گردانا، تو اس روح سے منسوب جو جسم ہے اور اس روح سے منسوب جو قلب ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ادھر یہ جو منکر اور نکیر کا امتحان ہے، یہ دنیاوی امتحان کی طرح نہیں ہے، یہ ایک گواہی ہے کہ جو انسان کا قلب دے گا۔ سو بے شک اس دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں، اس دنیا میں ہم چیٹنگ بھی کر لیں، اس دنیا میں ہم جھوٹ بھی بول لیں، مگر جب وہاں منکر اور نکیر سوال پوچھیں گے تو لاکھ کوششوں کے باوجود ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے، کیونکہ ہمارا قلب جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو، اس کو جنت کے آرام دکھاؤ، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَرَاهُ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اور یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس شخص کا نام علیین کی کتاب میں لکھ دیا جائے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو، اس کو جنت کے آرام دکھاؤ، اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ۔ اب اس سب کچھ کے دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت جنت کے جو تمام آرام ہیں وہ میسر ہوں گے، اس روح کو جنت کا کھانا میسر نہیں ہوگا، مگر اس سے مراد وہ ماحول ہے، وہ کیفیت ہے کہ جس سے وہ روح گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس روح نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو اعمال کیے وہ اعمال اس طرح تھے، ان نیک اعمال کا پلڑا بھاری تھا ان بد اعمال سے، اور اسی لیے اس شخص کی جو قبر ہے اس کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا تا حد نگاہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ روح جنت میں اپنا گھر دیکھ پائے گی، جنت کی خوشبو محسوس کر سکے گی، اور جنت کی آوازیں سن سکے گی۔ اور اس موقع پر وہ روح بولے گی، یا وہ شخص بولے گا، اگر ہم یہ اصطلاح یوز کریں، وہ شخص بولے گا کہ اے اللہ، قیامت کو ذرا جلدی سے لے آ تاکہ میں اپنے دائمی گھر پہنچ سکوں۔ اور جیسے ہی وہ شخص سے دعا کر رہا ہوگا، اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت، خوب سیرت، خوشبودار، خوش لباس شخص تو میں نہیں کہوں گا، مگر ایک کیفیت ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی اس کی جانب چلا آ رہا ہے، اور اس وقت وہ روح پوچھے گی کہ کون ہو تم، اتنے خوشبودار، اتنے خوش لباس، اور وہ جو کوئی بھی ہے اس آگے سے جواب آئے گا کہ میں اس دنیا میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تمہارے پاس واپس آیا ہوں، تو خوشی مناؤ کہ یہ دن تمہیں دکھایا گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اس سے ایک اور چیز کی حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ جیسا کہ اس بات کا ذکر پہلے بھی کیا، جس مرحلے میں کہ جہاں پر ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے روح کو وفات پانے کے بعد جنت کے مختلف مرحلوں سے لے کر سب سے اونچی جنت کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہ کتنا ضروری ہے انسان کا نیک اعمال کرنا، نہ صرف خداوند تعالیٰ کی طرف بلکہ اس کے بندوں کی طرف، کیونکہ وہ نیک اعمال، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے، انسان کی وہ نیکیاں ہیں، انسان کی وہ خوش اعمالی ہے کہ جو واپس اس کے پاس آئے گی قبر میں بھی، اور وہ سارے نیک اعمال اس شخص کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم جو بھی کسی کے ساتھ بھی جس طرح کے بھی اعمال کریں گے، یا جس طرح بھی ہم کسی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں پیش آئیں گے، وہ بالکل ہمارے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے، وہ اعمال یا تو سزا کی صورت میں یا جزا کی صورت میں، اور وہ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قبر کی جزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کا متن یہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان کی مضبوطی عطا کرے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم منکر اور نکیر
کے سوالوں کا جواب بہت ہی ایمانداری کے ساتھ دے سکیں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے کافروں کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بدفعلی میں گزاری یا اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے گزاری کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے، تو ان کے لیے عذاب قبر کس طرح ہوگا، یا بعد از وفات جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہوگا، اس کا بھی حوالہ اس حدیث میں دیا گیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص وفات پانے لگے گا یا ایسا شخص بستر مرگ پر ہوگا تو ملک الموت ان تمام فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ شخص ملک الموت کو دیکھ پائے گا۔ تحت نگاہ وہ تمام فرشتے ہوں گے کہ جن سے ایک ایسی کیفیت اس شخص کے پورے وجود میں سرایت کر چکی ہوگی کہ اس روح کا دل نہیں کر رہا ہوگا اس جسم سے نکلنے کو، اور ایسے موقع پر وہ روح اس جسم سے اس طرح علیحدہ ہوگی۔ اس موقع پر تشبیہ دی گئی ہے اس علیحدگی کی کہ جیسے آپ گیلی اون سے ایک کنگھی کو نکالتے ہیں، ایک کنگھی کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے گیلی اون کے گولے سے ایک کنگھی کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہو تو جتنی مشکل کے ساتھ وہ علیحدگی کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اسی طرح اس روح کا دل نہیں چاہے گا کہ اس جسد سے علیحدگی اختیار کرے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس روح کو معلوم ہوگا ملک الموت اور ملک الموت کے ساتھ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہاں سے میرا سفر کس نوعیت کا ہے، اور اس کے بعد اس روح کا بالکل یہ دل نہیں چاہے گا کہ وہ عذاب قبر شروع ہو۔ تمام فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ آئیں گے وہ جہنم سے کفن لے کے آئیں گے، تعفن زدہ موجودگی کا احساس ہوگا، اور جب وہ سفر شروع ہوگا، جب اس جسد سے وہ روح علیحدہ کی جائے گی اور وہ سفر شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، تو اس سفر کے دوران جب تمام فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون گندی روح ہے یا یہ کون غلیظ روح ہے، تو اس موقع پر جواب آئے گا کہ یہ ہے مثال کے طور پر عمیر بن آصف، اور یہاں پر وہی صفات استعمال کی جائیں گی اس شخص کو بیان کرنے کے لیے کہ جو صفات لوگوں نے دنیا میں اس شخص کے لیے استعمال کی تھی۔ یہ ہے عمیر بن آصف، بے ایمان انسان، غلط تولنے والا، لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے والا۔ یہاں پر ایک مرتبہ اس حقیقت کا ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں، کہ حقوق العباد کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں وہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اپنے درمیان کا جو رشتہ ہے، انسان اور اپنے درمیان جو بدفعلی ہے، جو گناہ ہیں، ان کو تو معاف فرما دے گا، مگر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو لین دین ہے، جو بدفعلی ہے، جو برے اعمال کی نوعیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور وہ تمام صفات استعمال کی جائیں گی اس سفر کے دوران جب فرشتے پوچھیں گے ملک الموت سے کہ یہ کون غلیظ اور گندی روح ہے، اور اس موقع پر جنت کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے کیونکہ ایسا شخص جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور ایک آواز آئے گی کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے۔ اب علیین تو رجسٹر تھا یا زائچہ تھا نیک لوگوں کا، ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے رہے ساری زندگی۔ سجین اسی طرح کا ایک رجسٹر ہے، اسی طرح کا ایک زائچہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی بدعمالی کے مرتکب ہوئے، جو ساری زندگی نیک اعمال سے بھاگتے رہے اور غلط کام کرتے رہے، بدفعلی کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، اور پھر جیسا کہ پہلے مرحلے میں، نیک لوگوں کے مرحلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کی روح کو واپس اس کے جسد کے پاس لے جاؤ، اور اس موقع پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو جنت سے گرا دیا ہو اور پرندے اس کی روح کو ایک ایک کر کر چن رہے ہوں، اور اس کو پھینکا جائے گا اپنے جسم کی طرف۔ یہ نہیں کہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے جیسا کہ نیک لوگوں کی طرح ہوا، اس مرتبہ اس روح کو دھتکارا جائے گا واپس اس کے جسد کی طرف، اور پھر شروع ہوگا وہ مرحلہ کہ جس کو ہم منکر اور نکیر کا امتحان کہتے ہیں۔
اور اس میں فرشتے پوچھیں گے کہ کون ہے تمہارا رب؟ ما ربک؟ روح بولے گی لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ما دینو کا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اس پر بھی یہی بولا جائے گا کہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں معلوم تھا اور اس نے انکار کیا اس حقیقت کو ماننے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ اس کا ذہن کو یہ معلوم تھا، مگر اس کے ذہن نے اس حقیقت سے انکار کیا۔ مگر قلب جھوٹ نہیں بولے گا، قلب کو اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ جو میثاق عرفات تھا اس میں تمام روحوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس موقع پر جو فرشتے ہیں اس روح پر جہنم کے کفن ڈالیں گے، جہنم کے تعفن سے اس روح کو لپیٹیں گے، جہنم کے دھوئیں سے اس روح کو لپیٹ دیا جائے گا، اور قبر اتنی زیادہ سکڑ جائے گی، اس کے ارد گرد قبر اتنی سکڑے گی کہ اس کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں جس کو ہم رب کیج بھی کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں اپنے آپ میں اتنی سکڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی۔ باہر سے تو دونوں قبریں ایک جیسی ہی لگیں گی، کیونکہ باہر سے تو 6 فٹ بائی 3 فٹ کی قبر موجود ہوگی، مگر ان دونوں قبروں کے اندر جو سلسلہ ہے ایک مومن کا اور ایک اس شخص کا کہ جس نے اللہ کی حقیقت، اللہ کے رسول کی حقیقت سے انحراف کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط رویہ روا رکھا، ان دونوں قبروں کے اندر کے جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی مختلف ہوں گے، اور یہ حقیقت ہوگی عالم برزخ کی۔ دنیا میں تو باہر سے دیکھنے والے ان دونوں قبروں کو ایک جیسا ہی گردانیں گے، مگر حقیقت صرف ان روحوں کو معلوم ہوگی، اور جب وہ روح اس سزا سے گزر رہی ہوگی تو ایک شخص کی مانند، ایک بہت ہی بدبودار شخص کی مانند، بہت ہی ڈراؤنے شخص کی مانند کوئی اس کی جانب چلا آئے گا، اور وہ روح سے پوچھے گی کہ کون ہو اے بدبودار حقیقت، کون ہو تم؟ اور اس موقع پر اس روح کو بتایا جائے گا کہ میں تمہارے وہ گندے اعمال ہوں دنیا سے جو تمہارے پاس واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہاں پر اس حقیقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں۔ دنیا میں جو نیکیاں انسان نے کی ہیں وہ نیکیاں کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ نیکیاں کسی دوسرے ذی روح کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ تمام نیکیاں، وہ تمام بد فعلیاں، وہ تمام غلط فعل جو انسان نے کسی اور کے ساتھ کیے ہیں، وہ تمام اس بدبودار، اس تعفن زدہ حقیقت کی صورت میں اس روح کے پاس واپس آئیں گی، اور اس موقع پر وہ روح اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ فرما، کیونکہ اس روح کو اچھی طرح معلوم ہے ابھی تک کہ موت کے بعد کے سفر کی وجہ سے کہ اس کے آگے کے حالات کس طرح کے ہیں، تو اسی لیے وہ روح اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ کر، قیامت کو جتنا ہو سکے انتظار کرواؤ، کیونکہ اس شخص کو اچھی طرح اس حقیقت کا اندازہ ہے کہ اس عذاب قبر کے بعد جو ایک مستقل عذاب ہے اس کے لیے وہ روح بالکل تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث البرا بن عازب، جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ہے۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث تصویر کشی کرتی ہے اس سزا و جزا کی، یا اگر میں یہ بولوں کہ تصویر کشی کرتی ہے ان جھلکیوں کی کہ جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بعد از وفات کس قسم کے سزا و جزا کا وعدہ کیا گیا ہے، جس حقیقت سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ ایک جانب ان روحوں کا سلسلہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا، نیک اعمال کیے، لوگوں کا خیال رکھا، اپنے فرائض پوری طرح انجام دیے، اور دوسری طرف ہے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان سے تنگ آ گئے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان کو
ایسے الفاظ سے پکارنے لگے، ایسے القابات سے پکارنے لگے کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے۔ منکر نکیر کے بارے میں حقیقت بیان کی گئی، منکر نکیر کے امتحان کے بارے میں حضور پاک نے ہمیں بتایا، علیین اور سجیین کی حقیقت ہم پر آشکار کی گئی، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو سفر ہے ہماری روح کا ہمارے جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد، اس سفر کی نوعیت کیسی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ إِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو تھی دوسری قسط برزخ کے سلسلے کے ڈاکٹر یاسر قادی کے لیکچرز کی۔ امید کرتا ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس سلسلے پر کام کرتے ہوئے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، مجھ پر بھی کافی چیزیں عیاں ہوئی ہیں جن کا میں گمان نہیں کر سکتا تھا۔ تو حاضر ہوں گا اگلی مرتبہ برزخ کے سلسلے کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔